بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 11 انگلش یونٹ 6 مدر ٹو سن ریڈنگ کمپریہنشن۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچنز۔ کوشچن نمبر 1 ہے واٹ از دا ڈومیننٹ تھیم آف دا پوئم مدر ٹو سن۔ ڈومیننٹ تھیم کیا ہے؟ ڈومیننٹ تھیم کا مطلب ہے a theme that stands out the most among all the other themes that are mentioned in the particular work۔ ڈومیننٹ تھیم کا مطلب یہ ہے کہ جو تھیم سب سے زیادہ جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہو، تھیم موضوع کو کہتے ہیں، ڈومیننٹ غالب کو کہتے ہیں۔ The dominant theme of the poem Mother to Son is perseverance۔ perseverance۔ The dominant theme غالب موضوع جو سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے اس نظم میں مدر ٹو سن میں پرزیورنس استقامت ہے۔ The poem describes یہ نظم بیان کرتا ہے the hardships سختیاں and obstacles اور رکاوٹیں that the mother has faced in her life جس کا ماں نے مقابلہ کیا ہے زندگی میں and how she has overcome them with courage and determination اور کس طرح اس نے یہ چیزیں حوصلے اور عزم کے ساتھ ان پر قابو پایا ہے۔ overcoming قابو پانا۔ she advises her son وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے to do the same کہ وہ بھی ایسا کرے and not to give up کہ وہ نہ چھوڑے or turn back in the face of difficulties اور مشکلات کے مقابلے میں وہ اپنا پیٹھ نہ موڑے۔ کویشچن نمبر 2 ہے what are some of the literary techniques used in the poem Mother to Son۔ نظم مدر ٹو سن میں کون سے ادبی تکنیک استعمال ہوئی ہے؟ تو جواب ہے some of the literary techniques کچھ ادبی تکنیکی used in the poem Mother to Son اور metaphor جو نظم مدر ٹو سن میں استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ metaphor ہے، imagery، symbolism، allusion، assonance and dialect۔ The poem uses نظم میں استعمال ہوئی ہے the metaphor of a staircase ایک سیڑھی کا میٹافر استعارہ استعمال ہوا ہے to represent life's challenges زندگی کی مشکلات کو بیان کرنے کے لیے، ریپریزنٹ پیش کرنے کے لیے and imagery and symbolism اور imagery اور symbolism استعمال ہوئی ہے to evoke the physical and emotional conditions of the mother's journey ماں کی جسمانی اور جذباتی حالات بیان کرنے کے لیے of the mother journey ماں کی سفر کا جسمانی فزیکل جسمانی ایموشنل کنڈیشنز اور جذباتی صورتحال کو ایووک کرنے کے لیے یعنی بیدار کرنے کے ایووک مین پیدا کرنا بیدار کرنا۔ The poem also alludes یہ نظم حوالہ بھی دیتی ہے to the historical and social context of racism ہسٹوریکل تاریخی اینڈ سوشل کنٹیکس اور سماجی کنٹیکس کی طرف آف ریسزم نسل پرستی کی ان اپریشن اور ظلم دیٹ بلیک پیپل فیس جس کا کالے لوگ سیاہ فام لوگ سامنا کرتے ہیں امریکہ میں۔ دا پوئم یوزز نظم استعمال کرتا ہے دا اسوننس ٹیکنیک کو استعمال کرتا ہے ٹو کریٹ اے میوزیکل ایفیکٹ میوزیکل موسیقی والا اثر پیدا کرنے کے لیے and emphasize certain words اور کچھ الفاظ پر زور دیتی ہے such as climb, bend and landings۔ The poem also uses dialect نظم ڈائلیکٹ بھی استعمال کرتا ہے to reflect the mother's voice and identity اس میں کون سا ڈائلیکٹ استعمال ہوا ہے؟ افرو امریکن انگلش استعمال ہوا ہے۔ the mother's voice ماں کی آواز اور پہچان کو عکاسی کرنے کے لیے and to create a sense of intimacy and authenticity اور نزدیکی اور اصلیت کا سینس احساس پیدا کرنے کے لیے انٹیمیسی نزدیکی کو کہتے ہیں کلوز ریلیشن شپ کو کنیکشن کو authenticity اصلیت کو کہتے ہیں authenticity۔ کویشچن نمبر 3 ہے what is an extended metaphor extended metaphor کیا ہے؟ How does Hughes use this literary technique to illustrate the consistent struggle of mother in her life؟ How does Hughes use کس طرح ہیوز استعمال کرتا ہے یہ لٹریری ٹیکنیک یہ ادبی ٹیکنیک
ٹو illustrate the consistent struggle, مسلسل کوشش کو بیان کرنے کے لیے آف مدر ماں کی ان ہر لائف اپنی زندگی میں. گیو ایگزامپلس فرام دا پوئم, نظم سے مثالیں دو. An extended metaphor is a figurative device. Extended metaphor یہ figurative device ہوتا ہے. پی ایچ یہ فا ساؤنڈ دیتا ہے, یہاں پر فا ساؤنڈ ہے میٹافور, اور figurative میں بھی فا ساؤنڈ ہے. وہ ڈیوائس ہوتا ہے ایکسٹینڈیڈ میٹافور, علامتی ڈیوائس ہوتا ہے that compares two unlike things throughout a piece of writing, جو دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرتا ہے ایک رائٹنگ میں, ایک ورک میں کہ ایک ٹکڑے میں. rather than just in one line or phrase, بجائے ایک لائن یا فقرے میں, یہ ایک پیس میں ہوتا ہے, ایک ٹکڑے میں ہوتا ہے. Hughes uses this literary technique to illustrate the consistent struggle of the mother in her life. Hughes یہ ادبی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے مسلسل کوشش کو بیان کرنے کے لیے ماں کا اس کی زندگی میں. by comparing her life to a staircase, اس کی زندگی کو ایک سیڑھی سے موازنہ کرنے کے لیے. that is not smooth or easy, جو ہموار یا آسان نہیں ہے. but full of obstacles and dangers, لیکن رکاوٹوں اور خطرات سے بھرپور ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, he writes, وہ لکھتا ہے, its had tags in it, اس میں کیل تھے, splinters, کرچے, پانس, کانٹے, and boards torn up, اور تختی پٹی ہوئی, and places with no carpet on the floor bare, اور ایسے جگہ جہاں پر فرش پر کارپیٹ نہیں تھا, قالین نہیں تھا, bare ننگی تھی. these lines suggest that, یہ لائنس, یہ لکیری ہمیں سجیسٹ کرتی ہے that the mother's life has been painful, کہ ماں کی زندگی دردناک رہی ہے, rough, کردری, and poor, اور غریب, and that she had to endure many hardships and losses, اور اس کو بہت ساری مشکلات اور نقصانات کا سامنا برداشت کرنا پڑی تھی. Question number 4 ہے, in poem Mother to Son, Hughes repeats some lines. What function does it serve in the poem? Explain. نظم مدر ٹو سن میں ہیوز کچھ لائن ریپیٹ کرتا ہے. واٹ فنکشن ڈز اٹ سرو, اس کا کام کیا ہے ان پوئم نظم میں. ایکسپلین, وضاحت کرو. ان دا پوئم مدر ٹو سن ہیوز ریپیٹ سم لائنس, نظم مدر ٹو سن میں ہیوز کچھ لائن, کچھ لکیری ریپیٹ کرتا ہے, دہراتا ہے. سچ ایز, جیسا کہ لائف فار می اینڈ بی نو کرسٹل اسٹیئر, اینڈ آئی اسٹل گوئنگ ہنی, آئی اسٹل کلائمبنگ. دس فنکشن سروس, یہ کام کرتا ہے ٹو ایمپیسائز دا مین میسج, بنیادی پیغام پر زور دینے کے لیے, اینڈ تھیم, اور موضوع پر, اب دا پوئم نظم کی, وچ از دا مدرس پرزیورنس, جو کہ ماں کی استقامت ہے, اینڈ ریزیلینس, اور پائیداری ہے, ان دا فیس آف ایڈورسٹی, مشکلات کے مقابلے میں. دا ریپیٹیشن آلسو کریٹس, دہرائی یہ پیدا بھی کرتی ہے, ریدم, ایک ریدم پیدا کرتی ہے, ان کنٹراسٹ, اور تضاد. ریدم ہم آہنگی کو کہتے ہیں, اور تضاد پیدا کرے بٹوین دا نیگیٹو اینڈ پازیٹیو اسپیکٹس, نگیٹیو منفی اور مثبت پہلو میں, آف دا مدرز لائف, ماں کی زندگی کے. دا ریپیٹیشن آف دا فرسٹ لائن ایٹ دا اینڈ آف دا پوئم, ریپیٹیشن دہرانا آف دا فرسٹ لائن, پہلی لائن کا, ایٹ دا اینڈ آف دا پوئم, نظم کی آخر میں, آلسو کریٹس اے سرکولر اسٹرکچر, یہ ایک دائروی اسٹرکچر, ساخت پیدا کرتا ہے. دیٹ ری انفورسز دا آئیڈیا, جو زور دیتی ہے خیال پر, کنٹینیوٹی اینڈ پروگریس, کنٹینیوٹی جاری ہونے کی, اور پروگریس ترقی کی. آئیڈیا خیال پر زور دیتی ہے, ری انفورس کرتی ہے. کویشچن نمبر 5 ہے, what type of imagery is used in the poem Mother to Son? What does it suggest? کس قسم کی امیجری نظم میں استعمال ہوئی ہے مدر ٹو سن میں, اور یہ کیا سجیسٹ کرتی ہے. The type of imagery used in the poem Mother to Son is visual and tactile. جس قسم کی امیجری نظم مدر ٹو سن میں استعمال ہوئے وہ ویژول ہے اور ٹیکٹائل ہے. امیجری جو ہمارے 5 سینس کی طرف اشارہ کرتی ہے, جو الفاظ, اس کو امیجری کہتے ہیں, ایک ٹیکنیک ہے ادبی. تو اس میں ویژول ہے, ویژول جو بصارت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, نظر کے ساتھ, آنکھوں کے ساتھ, اینڈ ٹیکٹائل, اور چھونے کی, ٹیکٹائل, جس کو مسحوری کہتے ہیں. دا پوئم کریٹس ویویڈ پکچرس, نظم یہ پیدا کرتی ہے ویویڈ پکچرس, شوخ آیام, پکچر تصاویر, آف دا اسٹیئر کیس, ایک سیڑھی کی, اینڈ اٹس کنڈیشنز, اور اس کے حالات کی, سچ ایز دا ٹیگس, جیسا کہ اس میں کیل, اسپلینٹرس, کانٹے, کرچ, پانس,
boards, takhte and bareness اور ننگاپن. The poem also appeals to the sense of touch. اور یہ نظم پیدا کرتی ہے sense of touch. sense of touch جس کو ٹیکٹائل کہتے ہیں، یہ چونے کے احساس کو، حس کو بھی پیدا کرتے، بیدار کرتی ہے. By describing how the staircase feels to the mother's feet and hands. یہ بیان کرنے سے کہ کس طرح سیڑھی محسوس کرتی ہے to the mother's feet، ماں کی پاؤں کو، and hands اور ہاتھ، such as climbing جیسا کہ چڑھنا، reaching پہنچنا. The imagery suggests، imagery یہ تجویز پیش کرتی ہے the physical and emotional difficulties، یہ بیان کرتی ہے physical جسمانی and emotional difficulties اور emotional جذباتی مشکلات that the mother has faced، جس کا ماں نے مقابلہ کیا ہے، and the strength and determination اور مضبوطی اور عزم that she has shown، جو اس نے دکھائی ہے، جو ماں نے دکھائی ہے. Question 6 ہے what is the tune of the poem Mother to Son? Support your answer, your view with instances from the poem. Tune لہجہ کیا ہے Mother to Son poem کا. Support your view اپنا نقطہ نظر سپورٹ کرو with instances مثالوں کے ساتھ from the poem نظم سے. تو جواب ہے the tune of the poem Mother to Son is encouraging and hopeful. The tune لہجہ of the poem Mother to Son کا encouraging حوصلہ افزا ہے and hopeful اور پر امید ہے. The mother speaks to her son in a warm and affectionate way. The mother ماں speaks to her son اپنے بیٹی سے بولتی ہے in a warm ایک گرم in affectionate way اور مشفق طریقے سے، مشفقانہ طریقے سے، پیار سے. calling him son اس کو بیٹا بلاتی ہے in honey اور honey شہد. She also gives him advice and motivation، وہ اس کو advice نصیحت بھی کرتی ہے اور motivation بھی دیتی ہے. telling him not to turn back، اسے کہتے ہیں کہ واپس نہ موڑو. sit down نہ نیچے بیٹھو اور fall نہ گرو. but to keep climbing and reaching، لیکن کیا کرو climbing چڑھنا جاری رکھو and reaching اور پہنچنا. she also shares her own experience and example، وہ اپنی تجربے اور مثال کو بھی بیان کرتی ہے اپنی زندگی کا. showing him that she has not given up or lost hope، اور اسے یہ دکھاتی ہے کہ اس نے کبھی امید نہیں ہارا ہے اور نہ چھوڑا ہے. given up نہیں کیا ہے، given up کسی چیز کو چھوڑنا give up کہتے. despite the challenges and darkness، مشکلات اور تاریکی کے باوجود that she has encountered، جس کا اس نے سامنا کیا ہے. she expresses her confidence and optimism، وہ اپنی اعتماد اور امید دکھاتی ہے، بیان کرتی ہے that life will get better، کہ زندگی اچھی ہو جائے گی. and that her son can achieve، اور کہ یہ کہ اس کا بیٹا حاصل کر سکتا ہے his goals، اپنے مقاصد، اپنے اہداف and dreams اور اپنے خواب، and dreams اور خواب. تو یہاں پر کوشچن آنسرس ختم ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.